بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے یا خالقو، یا باریو، یا مصورو، اگر دیکھا جائے تو یہ تمام اسماء ہم معنی ہیں: تخلیق کرنا، پیدا کرنا، تصویر بنانا، یہ ساری تخلیق کاری کے معنی میں آتے ہیں۔ محدثین، فقہاء اور مفسرین فرماتے ہیں، اور خصوصاً امام علی علیہ رضا علیہ السلام، جو شخص دستکاری کا کام کرتا ہو، کتابت کا کام کرتا ہو، کار نازک کرتا ہو، بڑا باریک بینی کا کام کرتا ہو اور دقت اور مشکلات پیش آتی ہوں، تو ان اسماء کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی آسانی اور سہولت فرماتا ہے۔ تخلیق کار، مصور، تصویر بنانے والے، مجسمہ سازی اگرچہ اسلام میں حرام ہے، لیکن جب ایک دستکاری کی ایک صنعت کی حیثیت اختیار کر جائے، جس طرح آج کل کھلونے وغیرہ بن رہے ہیں اور مختلف چیزوں کے ڈیزائن بن رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ان اسماء کا ورد کرنے سے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں نئی نئی تخلیقات، نئے نئے تصورات اور نئے نئے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں ضمناً ایک بات ذکر کرنی اور ذہن میں آ گئی کہ بڑے بڑے کار نازک کرنے والے، بڑے بڑے ڈیزائنر، جس طرح تاج محل بنانے میں کئی سال لگے، بادشاہ کے حاشیہ نشینوں نے شکایت کی کہ یہ مستری اپنی دیہڑیاں بڑھانے کے لیے، اپنا روزگار بڑھانے کے لیے بہت سست اور سست روی کا شکار ہے، آہستگی سے کام کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو طلب کر لیا۔ وہ کاریگر، وہ صنعت کار، وہ ڈیزائنر اس پائے کا مرتبہ رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب رکھتا تھا، قرآن پاک کو دیکھتا، سجدے میں جاتا، ڈیزائن دیکھتا، پتھر کو تراشتا، پھر اس کو فٹ کرتا، پھر اس کو قرآن پاک کی نظر سے گزارتا، پھر اس کو سجدے کی حالت میں دیکھتا، مختلف مراقبات سے، مختلف استعارات سے اس کو دیکھتا، اور پھر جا کے وہ پتھر اپنی جگہ پہ فٹ کرتا۔ آج دنیا کا ایک شاہکار ہے تاج محل جسے کہتے ہیں۔ جب یہ حاشیہ نشینوں کی شکایات سن سن کر بادشاہ کے کان بھرے گئے تو بادشاہ نے اسے کہا جلد سے جلد، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں تو بہت جلد میں کام کر دیتا ہوں۔ اس نے اس تخلیق کاری کے دوران میں، اس ڈیزائن تخلیق کرنے کے دوران میں چھت میں ایک سوراخ ایسا چھوڑ دیا جو جدید دور کی مائکروسکوپ دوربین سے بھی نظر نہیں آتا، اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی اس چھت سے ٹپکتا ہے۔ جو اس پائے کا بندہ ہو، ڈیزائنر ہو، تخلیق کار ہو، صنعت کار ہو، جو قرب خدا رکھتا ہو اور قرآن سے اتنا شغف ہو، اتنا لگاؤ ہو، اتنا انس ہو، سجدے سے اتنی محبت ہو، تو پھر اس کے ذہن میں جو تصورات، جو تخیلات، جو ڈیزائن آئیں گے وہ تو معمولی نہیں ہوں گے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران بھی ایسا ہوا۔ شروع میں حفاظ قرآن مستری بلائے گئے اور 4 میل دور جا کر پتھر تراشے جاتے تھے، پھر اٹھا کے لائے جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو اسماء ہیں، ان کو جب بندہ اپنے ورد میں، اپنے ذکر میں لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں اس کے لیے آسان سے آسان بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایسا ایک ملکہ رکھ دیتا ہے، سلاطین و بادشاہ مطیع ہو جاتے ہیں، سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ حکام بالا سے تعلقات ہوں اور کوئی درمیان میں فساد پیدا کرتا ہو، یعنی
جو بادشاہ مصاحبوں کا قرب حاصل نہ ہو تو پھر ان اسماء کی تلاوت کرنی چاہیے. کسی اندیشے کا، کسی دکھ کا، کسی نقصان کا اندیشہ ہو، اور جملہ حاجات اس سے بہتر ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان اسماء. اور میرا یہ اپنا معمول ہے، اللہ کے کرم اس کے فضل سے جو بھی بے اولاد قسم کے لوگ اپنی اولاد کی حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، ایک بسم اللہ کے نقش کے ساتھ ان اسماء کو لکھ کے دیتا ہوں. یا خالق ہو، یا باری ہو، یا مصور ہو، یا بدیع ہو، یہ تمام تخلیقات کے معنی میں آتے ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں شکلیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. خالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یہ سارے کے سارے اچھے اچھے نام اسی کے لیے ہیں. شیخ مغربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اولاد و فرزند سے محروم ہو یا تنگی رزق کا شکار ہو تو ان اسماء کا ورد کرے. سارے اصحاب یہی لکھتے ہیں. اور جو کوئی اس میں خالق کا ورد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دے اور وہ اس کے لیے قیامت تک عبادت میں مشغول رہے اور پڑھنے والے کا چہرہ نورانی کر دے، یہ تھوڑی بات ہے، کوئی معمولی بات ہے، کوئی معمولی مرتبہ ہے. یا خالق ہو، یا خالق ہو، یا خالق ہو کی رٹ لگا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی تخلیق کر دیتا ہے جو قیامت تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کا چہرہ نورانی سے نورانی تر ہوتا جاتا ہے. اور جو کوئی ہفتہ میں 100 بار اس میں یا باری ہو پڑے تو حق تعالیٰ اس کی قبر میں اس کو نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کو ریاض الجنہ، ریاض قدس میں لے جائے گا. یا باری ہو، یا باریوں کا تصور کرنے والے کو، ورد کرنے والے کو اللہ اپنے قبر میں نہیں بلکہ اس کو اپنے خاص قرب میں ریاض الفردوس میں لے جاتا ہے. اور اگر کوئی بے اولاد ہو اور 7 دن روزہ رکھے اور نزدیک افطار 21 بار یا مصور پڑھے، روزہ رکھے افطار کے بعد یا مصور پڑھے 21 بار، اور پانی پر دم کر کے بیوی کو پلا دے، فرزند نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بیٹا عطا کرتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے. یہ وہ اسماء ہیں جن کی تلاوت سے، جن کے ذکر سے طمانینت، اطمینان، سکون، خیر و برکت، آفات و بلیات، شر و فساد، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی بلائی کے لیے ہے اور ہر وہ چیز جو انسان کے نقصان کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلائی عطا کرتا ہے اور شرور فاسدہ کو دور کرتا ہے. کیوں کہ تخلیق کے کام تو اسی کے ہیں، تصورات و تصویرات، مشاہدات، یہ سارے اسی کے اختیار میں ہے. تو اس لیے ان اسماء کا ورد کریں اور آسانیاں اپنے دامن میں سمیٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا قرب خاص حاصل کریں، قرب خاص. اور انشاءاللہ آگے چل کر اس ایک ایک قسم کی، ایک ایک نام کی، ایک ایک حرف کی وجہ بھی بتاؤں گا. جس طرح شروع میں بتایا تھا نا اللہ کے نام کے، عجیب یا اسرافیل و بحق الف، اللہ کا نام الف سے شروع ہوتا نا، بحق الف. یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ، اس کا جب ورد کیا جائے، اس کی جب دعوت کی جائے، اس کی جب ریاضت کی جائے، اس کا جب مشاہدہ کیا جائے، اس کو جب مراقبے میں لایا جائے تو پھر کیا کمالات اور کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ باری آنے پہ، فرصت ملنے پہ، زندگی نے مہلت دی تو انشاءاللہ یہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا.